ناظرین، عالمی اردو کانفرنس میں جسٹس سہیل اعجاز صدیقی صاحب آئین اور دوسرے قوانین میں اردو کے مقام کے حوالے سے اپنا صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے تو ملاحظہ فرمائیں جسٹس سہیل اعجاز صاحب کا صدارتی خطبہ۔ اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کانفرنس بہت کامیاب رہے اور ہم میں سے ہر شخص یہاں سے عقیل کا قتیل بن کے جا رہا ہے۔ صاحبو، میں سب سے پہلے اپنے ان تمام برادران وطن کو جو اس کانفرنس کا حصہ ہیں اور جو یہاں سے باہر ہیں، ان سب کو ہولی کی بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے ہماری زندگی میں محبتوں کے رنگ جو ہیں وہ اپنی جگہ بنائے رکھیں اور ہم اپنی رنگا رنگ تہذیب کو ایک نیا رخ، نئی سمت اور نئی رفتار دیں۔ آئیے وہ بھی کہ جنہیں کوئی رسم دعا یاد نہیں، وہ بھی خدا سے دعا کریں کہ ایسا ہی ہو اور یہ ملک ترقی کرتا رہے۔ آمین۔ صاحبو، میں ایک بات یہاں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے قرارداد پیش کروں، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے اور یہاں سے ہم سب کو دو سبق ضرور لے کے جانے چاہیے۔ ایک یہ کہ زبانیں مکالمے کے لیے ہوتی ہیں، مجادلے کے لیے نہیں۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے زبانوں کو خدا کے لیے کیا مشرف اسلام یا ان کا ہندو کرن کرنے کی کوئی کوشش جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے زبانیں زندہ رہتی ہیں اپنے چاہنے والوں کی مثلاً، اور مجھے آپ سب کی موجودگی میں اس پہ کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے یہ اردو کی چاہت تھی جس کے لیے اپنی چائے چھوڑی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ بھوکے شیر اور اس کے کھانے کے بیچ میں عقل مند کھڑے نہیں ہوتے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام اردو والوں کی طرف سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ذمہ داروں کو، اس کے وائس چیئرمین کو، اس کے ڈائریکٹر کو اور ہر اس شخص کو جو اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں لگا رہا، جس میں ڈائریکٹر صاحب نے ایک نام خاص طور پہ لیا اور وہ کلیم بے عصا کا لیا۔ میں کلیم اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسے کلیم اگر موجود ہوں تو اردو کے لیے ہارون بننے میں مجھے بھی کوئی شبہ نہیں۔ صاحبو، آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس کانفرنس میں جتنے سیشن کیے گئے، آپ سب اس سے اتفاق کریں گے کہ اس کے اندر اردو کے حقیقی مسائل کو بنیادی طور پر محوری حیثیت دی گئی۔ تنقید بری چیز نہیں ہے، تحقیق بری چیز نہیں ہے، افسانہ اور ناول کی اپنی اہمیت ہے، شاعری اپنی جگہ ہے، لیکن جن موضوعات پر اس کانفرنس میں باتیں ہوئی وہ ہمارے لیے غیر معمولی ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں جب کوزے میں دریا واقعی بند ہو گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلاب نے گاگر کو ساگر میں بند کر دیا ہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کی تمام معلومات جو ہیں ہماری آنکھوں کی دو پتلیوں میں سما گئی ہیں۔ ہمیں اس بات کا بھی اعتراف ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں ڈائریکٹر صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہ آپ نے مدرسوں کو باقاعدہ ایک سیشن میں
جگہ دے کر جہاں ان کی خدمات کا اعتراف کیا، اردو سے ان کے تعلق کو واضح کیا، وہیں آپ نے مظفر علی اور سیدہ حمید اور جیسے لوگوں کو بلا کر اردو کی جدید کاری، فلم اور ٹیلی ویژن اور انفوٹینمنٹ جو ہے اس سے اس کے تعلق کو واضح کیا۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور اس بات کا پھر اعلان کرنا چاہیے، اگر اردو میں آج قاری موجود ہیں تو وہ مدرسوں کی دین ہے، اور اگر اردو رابطے کی زبان ہے، لنگوا فرینکا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بمبئی کی فلم انڈسٹری کو سلام کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اجتماعی ضدین ہیں، اور اردو جو ہے اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بنی ہی اجتماعی ضدین سے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے یہ مختصر ترین قرارداد پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر اور تالی بجا کر ان کو بتائیے کہ اس کو یہ آگے بڑھائیں۔ اور یہ غیر معمولی بات ہے کہ شاہد اختر صاحب ہوں یا عقیل صاحب ہوں، ان دونوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر پہلے دن ہی اپنے مہمانوں کے سامنے جو حکومت سے آئے تھے ان سے کے سامنے اردو کا مقدمہ جس طرح پیش کیا اور اردو کے معاملات کو اور مسائل کو جس طرح واضح کیا، مجھے امید ہے کہ ایک نئی شروعات ہوئی ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اردو کا مسئلہ حل ہوگا، آگے بڑھے گا۔ یہ قرارداد اس طرح ہے: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام 18 سے 20 مارچ 2019 میں منعقد ہونے والی آج کے عالمی تناظر میں اردو کے تحفظ و فروغ کے عنوان سے عالمی اردو کانفرنس اتحاد و اتفاق کے ساتھ مرکزی حکومت ہند کی وزارت ترقی انسانی وسائل کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے اپنی فراخ دلانہ گرانٹ کے ذریعے قومی کونسل کو دنیا بھر میں اردو کا سب سے وقی اور عظیم الشان ادارہ بنا دیا ہے۔ قومی کا اردو کونسل گزشتہ 5 سالوں سے عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کرتی آ رہی ہے۔ یہ 6ٹھی کانفرنس ہے، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ 6 مہینے جس کے نہیں ہوئے اس نے 6ٹھی ہماری کر اس سال 2019 میں یہ شاندار کانفرنس منعقد کر کے ایک بار پھر ساری دنیا کو اردو کے حوالے سے ہندوستان کو مرکزی و محوری اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ ان اعترافات کے بعد عالمی اردو کانفرنس کے شرکا یہ چاہتے ہیں، میں ایک بات کیا کہہ دوں، ہم معاملہ یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ تر نکلے، لیکن ہمیں عملی طور پہ جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں ان کو کہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور یہی اس قرارداد میں کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 1، ہندوستان کی مختلف جامعات میں اردو زبان و ادب پر ہونے والے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ان مقالات کی جن پر ڈگریاں تفویض کر دی گئی ہیں ایک توضیحی فہرست تیار کی جائے، تاکہ اس سے ہمیں اردو زبان و ادب میں تحقیق و تنقید کی سمت، رفتار اور موضوعات کا پتہ چل سکے۔ نمبر 2، قومی اردو کونسل کو مختلف ریاستوں کے چیف سیکریٹریز اور متعلقہ افسران سے رابطہ قائم کر کے ان علاقوں میں اردو کی تعلیم اور اس سے وابستہ مسائل کے حل کی ممکنہ کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کی بھی ہے اس سلسلے میں، یہ خاص بات ہے، تاکہ ملک کے طول و عرض میں اردو جو سنائی دیتی ہے وہ پڑھی اور لکھی بھی جائے۔ نمبر 3، مرکزی حکومت کے تحت چلنے والے ابتدائی سے ثانوی درجات تک کے تعلیمی اداروں میں
جہاں اردو کا انتظام نہیں ہے، جیسے سینٹرل اسکولس ہیں، نوودیا اسکول ہیں، کستوربا گاندھی ہیں، جی وہاں اردو کی تعلیم کو یقینی بنایا جائے، اور اس میں قومی اردو کونسل سرکار کے ساتھ ساتھ محکموں کو بھی اس نوعیت کا خط تحریر فرمائے۔ نمبر 4، ایک نیشنل رجسٹر بنانے کی ذمہ داری سرکار کے ذریعے سونپی جائے۔ نمبر 5، تمام اسکولوں کے داخلہ فارموں میں ضروری طور پر مندرجہ ذیل 3 خانے ضرور ہونے چاہیے۔ نمبر 1، بچے کی مادری زبان کون سی۔ نمبر 2، ماں باپ اس کو کس زبان میں تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری زبان کے طور پر کس زبان کو پڑھائے جانے کے حق میں۔ جی یہ اس فتنے کو دور کرنے کے لیے ہے کہ پرنسپل کہتا ہے میرے پاس بچے نہیں ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ اردو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے۔ اس فتنے کا سدباد اس طرح ہو جائے گا۔ اور چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالمی اردو کانفرنس یہ بہت اہم چیز ہے کہ حکومت ہند بالخصوص وزارت خارجہ سے گزارش کرتی ہے کہ جس طرح دنیا بھر کے اداروں میں ہندی کی تعلیم و تدریس کے لیے ہندوستان سے اساتذہ مہیا کرائے جاتے ہیں، اسی طرح ان ممالک میں اردو کے اساتذہ بھی فراہم کیے جائیں۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ معاف کیجیے گا میں یہ بات کیا کہہ دوں، بہت سچی بات ہے چاہے کتنی کڑوی ہو، کہ یہ کام ہم نے پاکستان کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اور ہم جبکہ اردو کی جنم بھومی بھی ہمیں اور کرم بھومی بھی ہمیں، تو یہ کام ہمیں ہی کرنا چاہیے، اور اردو کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے جن کا کہ اردو سے وہ نہ جذباتی تعلق ہے، نہ تاریخی رشتہ ہے، اور نہ ان کے ساتھ وہ اردو کا معاملہ ہے جو ہمارا اور آپ کے ساتھ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس عزت و سعادت کے لیے کہ یہ قرارداد پیش کرنے کا مجھے موقع دیا گیا، میں عقیل صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی طرف سے شاہد صاحب اور عقیل صاحب اور ان کے رفقا سے یہی کہہ سکتا ہوں، آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، کہ کس منہ سے شکر کیجئے، اس لطف خاص کا پرسش ہے اور پائے بندر ہے۔